السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ احمد شاہ پطرس بخاری کی کتاب کلیات پطرس کے مزاحیہ مضامین میں سے قسط نمبر 6 آپ کے پیش خدمت ہے۔ مضمون کا نام ہے میں ایک میاں ہوں۔ لکھتے ہیں، میں ایک میاں ہوں، مطیع و فرما بردار۔ اپنی بیوی روشن آرا کو اپنی زندگی کی ہر ایک بات سے آگاہ رکھنا اپنا اصول زندگی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ اس پر کاربند رہا ہوں۔ خدا میرا انجام بخیر کرے۔ چنانچہ میری اہلیہ میرے تمام دوستوں کی عادات و خصائل سے واقف ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوست جتنے مجھ کو عزیز ہیں اتنے ہی روشن آرا کو برے لگتے ہیں۔ میرے احباب کی جن اداؤں نے مجھے مسحور کر رکھا ہے انہیں میری اہلیہ ایک شریف انسان کے لیے باعث ذلت سمجھتی ہے۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسے آدمی ہے جن کا ذکر کسی معزز مجمع میں نہ کیا جا سکے۔ کچھ اپنے ہنر کے طفیل، کچھ خاکسار کی صحبت کی بدولت سبھی سفید پوش ہیں، لیکن اس بات کا کیا کروں کہ ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مرزا صاحب کو لیجئے، اچھے بھلے آدمی ہیں، محکمہ جنگلات میں معقول عہدے پر فائز ہیں، شکل صورت ایسی پاکیزہ کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں۔ جوا وہ نہیں کھیلتے، گلی ڈنڈے کا ان کو شوق نہیں، جیب کترتے ہوئے کبھی نہیں پکڑے گئے، بس کبوتر پال رکھے ہیں، انہی سے جی بہلاتے ہیں۔ ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بدماش جوئے میں قید ہو جائے تو اس کی ماں کے پاس ماتم پرسی سے کوئی چلی جاتی ہیں، گلی ڈنڈے میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو مرہم پٹی کرتی ہیں، کوئی جیب کترا پکڑا جائے تو گھنٹوں آنسو بہاتی ہیں۔ لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان مرزا صاحب کہتے تھکتی ہے، ہمارے گھر میں موئے کبوتر باز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھولے سے میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کسی چیل، کوے، گدھ، شکرے کو دیکھنے لگ جاؤں تو روشن آرا کو فوراً خیال ہو جاتا ہے بس اب یہ بھی کبوتر باز بننے لگا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کی شان میں ایک قصیدہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے پکا ارادہ کر لیا اس مرزا کمبخت کو کبھی پاس نہ پھٹکنے دوں گا، آخر گھر سب سے مقدم ہے۔ میاں بیوی کے باہمی اخلاص کے مقابلے میں دوستوں کی خوشنودی کیا چیز ہے؟ چنانچہ ہم غصے میں بھرے ہوئے مرزا صاحب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے اندر آ جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں آتے، تم باہر آؤ۔ وہ نہیں آئے، خیر میں اندر گیا۔ وہ بدن پر تیل مل کر ایک کبوتر کی چونچ منہ میں لیے دھوپ میں بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں بیٹھیں گے، آخر ہم بیٹھ گئے۔ ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے تھے۔ مرزا بولے کیوں بھائی، خیر باشد، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ اب میرے دل میں فکرے کھولنے شروع ہوئے۔ پہلے ارادہ کیا ایک دم ہی سب کچھ کہہ ڈالو اور چل دو، پھر سوچا مذاق سمجھے گا، اس لیے کسی ڈھنگ سے بات شروع کرو، لیکن سمجھ میں نہ آیا پہلے کیا کہیں۔ آخر ہم نے کہا مرزا بھائی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ہی مرزا صاحب نے چین سے لے کر امریکہ تک کے تمام کبوتروں کو گنوانا شروع کیا۔ اس کے بعد دانے کی مہنگائی کے متعلق گل افشانی کرتے رہے، محض مہنگائی پر تقریر کرنے لگے۔ اس دن تو ہم یوں ہی چلے آئے، لیکن ابھی کھٹ پٹ کا ارادہ دل میں باقی تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ شام کو گھر میں ہماری صلح ہو گئی۔ ہم نے کہا چلو اب مرزا کے ساتھ بگاڑنے سے کیا حاصل۔ چنانچہ دوسرے دن مرزا سے بھی صلح ہو گئی۔ لیکن میری زندگی تلخ کرنے کے لیے ایک نہ ایک دوست ہمیشہ کارآمد ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے میری طبیعت میں قبولیت اور صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، کیونکہ ہماری اہلیہ کو ہم میں ہر وقت کسی نہ کسی دوست کی عادات قبیحہ کی جھلک نظر آتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ میری اپنی ذاتی شخصیت بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے۔ شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی 10 بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ 11 بجے۔ اب کتنے بجے اٹھتے ہیں اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھروں میں ناشتہ زبردستی صبح 7 بجے کرایا جاتا ہے۔ اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کوتاہی کریں تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ اس نکھٹو نسیم کی صحبت کا اثر ہے۔ ایک دن ہم صبح صبح نہا رہے تھے، سردی کا موسم، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، صابن سر پر ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا۔ اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پراسرار جذبے کے ماتحت غسل خانے میں الاپنا شروع کیا اور گانے لگے توری چھلبل ہے نیاری۔ اس کو ہماری انتہائی بدمذاقی سمجھا گیا۔ اس بدمذاقی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے اپنے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھا لی ہے۔ 3-4 دن پہلے کا ذکر ہے۔ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف 2 دفعہ میکے گئی ہے۔ اس نے اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں 1:30 بجے کی گاڑی سے چلی جاؤں؟ میں نے کہا تو اور کیا۔ وہ جھٹ تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کیے، یعنی اب بے شک دوست آئیں، ادھم مچائیں، جب چاہوں کھاؤں، جب چاہوں اٹھوں، بے شک تھیٹر بھی چلا جاؤں۔ میں نے کہا روشن آرا جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ اسٹیشن پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط لکھتے رہیے گا۔ میں نے کہا ہر روز، اور تم بھی لکھنا۔ کھانا وقت پر کھا لیا کیجیے، اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرا دل بھی بےتاب ہونے لگا۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک پلیٹ فارم پہ کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کتابوں کی دکان تک آیا۔ سالوں کے ورق پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، طے کر کے جیب میں ڈالا اور گھر کا ارادہ کیا۔ پھر خیال آیا اب گھر جانا ضروری نہیں رہا، اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا کلا بازیاں کھاؤں۔ کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصے رکھا جاتا ہے تو وہ وہاں کی شان و شوکت سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ نکلا، ساد لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہوا۔ سگریٹ سلگا لیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلب کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک ضروری کام یاد آیا، تانگا موڑ کر گھر کی طرف پلٹا۔ باہر ہی سے نوکر کو آواز دی، امجد؟ جی حضور۔ دیکھو حجام کو جا کے کہہ دو کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا حضور۔ 11 بجے سن لیا نا، کہیں روز کی طرح پھر 6 بجے نہ آ جائے، اور اگر 11 بجے سے پہلے آیا نا تو دھکے دے کر باہر نکال دیجیے۔ اب میں یہاں سے کلب پہنچا۔ آج تک پہلے کبھی دن کے 2 بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہیں۔ سب کمرے دیکھ ڈالے، بلیئرڈ کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی، صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کیوں بے آج کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگا حضور آپ جانتے ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے؟ ہو کر میں باہر نکلا اور سوچنے لگا اب کیا کروں۔ کچھ نہ سوجا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے، سو میں دفتر پہنچا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ کہنے لگے تم باہر بیٹھو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا تھیٹر۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے تم بیٹھو میں آیا۔ باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر میں انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنے لگا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ انتظار کر کے تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار میں مار ڈالے گا؟ مردود، سارا دن میرا ضائع کر دیا۔ خیر وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑی لطف میں کٹی، کھانا کلب میں کھایا، دوستوں کو ساتھ لے کر تھیٹر گئے۔ رات کے 2:30 بجے گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ تھی، گھڑی کو دیکھا 11:15 بج رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا۔ 11 بجے امجد نے آ کر کہا حضور حجام آیا ہے۔ ہم نے کہا یہیں بلا لاؤ۔ یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے، نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید تھی۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال دل میں آیا، وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور سودائیوں کی طرح اس رومال کو تکتا رہا۔ الماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سرمئی رنگ کا ایک ریشمی دوپٹہ نظر آیا۔ باہر نکالا تو ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ بڑی دیر تک اس پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ دل بھر آیا۔ گھر سونا معلوم ہونے لگا۔ بہتیرا خود کو سنبھالنا چاہا لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے۔ سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے، نامعلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بے قرار ہوتا گیا۔ آخر رہا نہ گیا، باہر نکل کر سیدھا تار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا میں بہت اداس ہو گیا ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ تار دے کر دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ اب یقین تھا روشن آرا جس قدر جلدی ہو سکے گا آ جائے گی۔ اس سے کچھ ڈھارس سی بندھی اور دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے مکان پر تاش کا پروگرام تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تجویز ٹھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ چلو۔ ہمارا مکان تو خالی تھا، سب یار لوگ وہیں جمع ہو گئے۔ امجد سے کہہ دیا گیا اگر حقے میں ذرا بھی خلل واقع ہوا تو تمہاری خیر نہیں، اور پان اسی طرح سے تواتر سے پہنچتے رہیں، بس تانتا لگ جائے۔ اب اس کے بعد کے واقعات کو کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شروع میں تو تاش باقاعدہ اور باضابطہ ہوتا رہا۔ جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے، قواعد و ضوابط کے مطابق اور سنجیدگی کے ساتھ، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد خوش طبعی شروع ہو گئی۔ یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں، ایک آدھ پتا اڑا لیا، ساتھ ہی کہے شروع ہوئے۔ 3 گھنٹے کے بعد یہ حالات تھے، کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گانا گا رہا ہے، کوئی فرش پر بازو ٹیکے سیٹی بجا رہا ہے، کوئی تھیٹر کا مزاحیہ فقرہ لاکھوں بار دہرا رہا ہے، اور تاش برابر جاری ہیں۔ تھوڑی دیر اور گزری کہ دھول دھپا شروع ہو گیا۔ ان خوش فیلیوں کے دوران ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، دوسرا وزیر، تیسرا کوتوال، اور جو ہار جاتا ہے وہ چور۔ سب نے کہا واہ واہ کیا بات کہی، پھر جو آج چور بنا اس کی تو شامت ہی آ جائے گی۔ دوسرے نے کہا اور نہیں تو کیا، بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے، سلطنتوں کے معاملات ہیں۔ کھیل شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہم چور بن گئے۔
طرح طرح کی سزائیں تجویز ہونے لگیں۔ کوئی کہے ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے جاؤ اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر لاؤ، کوئی کہے نہیں حضور یہ سب کے پاؤں پڑے اور ہر ایک سے 2 چانٹے کھائے، دوسرے نے کہا نہیں صاحب ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچے۔ آخر میں بادشاہ سلامت بولے حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی لمبی نوکدار ٹوپی پہنائی جائے، اس کے چہرے پہ سیاہی ملی جائے اور اسی حالت میں یہ اندر جا کر حکے کی چلم بھر کے لائے۔ سب نے کہا واہ واہ کیا دماغ پایا ہے حضور نے، کیا سزا تجویز کی ہے، واہ واہ۔ ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا تو کیا ہوا، آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا، ہنس ہنس کر بےہودہ سی ٹوپی پہنی، ایک شان استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باورچی خانے کو چل دیے۔ ہمارے پیچھے کمرہ کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ابھی ہم صحن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئی۔ منہ سے برقع اٹھایا تو روشن آرا۔ ہمارا دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور زبان بند ہو گئی۔ سامنے وہ روشن آرا جس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ تم آ جاؤ میں بہت اداس ہوں، اور اپنی یہ حالت کہ منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر لمبوتری کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں اور مردانے سے کہکہوں کا شور آ رہا ہے۔ روح منجمد ہو گئی۔ تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر تو چپکی کھڑی رہی، پھر کہنے لگی، لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی۔ اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بے ہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔ اب تک آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ میں بذات خود بہت شریف واقعہ ہوا ہوں۔ جہاں تک میں ہوں، مجھ سے بہتر میاں دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے سسرال میں بھی سب کی یہی رائے ہے اور میرا ایمان بھی یہی ہے، لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اب میں گھر میں رہوں یا کام پر جاؤں، نہ کسی سے ملوں گا، نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے اور حجام کے، اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کیا کروں گا۔ خط ہے؟ جی ہاں، دے جاؤ، ناخن تراش دو، بھاگ جاؤ، بس اس سے زیادہ کسی سے کلام نہ کروں گا، آپ دیکھیے تو صحیح۔